نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 7ویں کلاس کے اندر سورہ فاتحہ کی تجوید دیکھیں گے۔ ہم نے پہلے نماز کی شرائط اور ثنا ترجمے کے ساتھ الحمدللہ دیکھ لی تھی تجوید کے ساتھ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج انشاءاللہ ہم نماز کے مسائل دیکھیں گے، آج ہم انشاءاللہ غسل کے مسائل دیکھیں گے۔ میرے پاس 2 سوال آئے ہیں، ان کا جواب دوں گی انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے بڑی خوشی ہوا کچھ اس طرح کہ 2 دن سے کچھ میرے ساتھ معاملہ تھا جس کی وجہ سے 2 دن کی کلاسیں ہماری نہیں ہو سکی تھیں، لیکن ماشاءاللہ لوگوں نے فون کر کے میسیجز کر کے مطالبہ کیا کہ ہمیں کلاس چاہیے الحمدللہ، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی۔ دوسری چیز مجھے 2 باتیں آپ کو بتانی تھی۔ ایک تو یہ کہ ہم یہاں پر جو بھی مسائل سیکھ رہے ہیں، جیسے آج ہم غسل کے مسائل سیکھیں گے، تو دیکھیے پورے دنیا کو مسلمان کرنے کی، علم اور عمل پر لانے کی خواہش تو الحمدللہ ہمارے دل میں ہے، لیکن یہ جو خواہش ہے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ وہ تو اب یہ کہ نیٹ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ ہم آن لائن الحمدللہ گھر میں بیٹھ کے یہ سب کچھ سیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، لہٰذا تمام لوگوں کو ہدایت پر لانا یا ہدایت پر کھینچنا یا ہدایت پر زبردستی چلانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہاں ہم دعا ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما دیا کہ اے میرے محبوب وما علینا الا البلاغ المبین، کہہ دیجئے کہ میرے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہم مسائل بتا رہے ہیں، جو بھی معاملات ہم بتا رہے ہیں یا قرآن کریم کے حوالے سے جو ہماری بات ہوتی ہے، وہ سب کی سب مسلک حنفیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ الحمدللہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تحت یہ تمام مسائل بتائے جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو اپنے مسلک کے حوالے سے کوئی اختلاف ہو، ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم یا حدیث مبارکہ غلط بتائی جا رہی ہے تو وہ بالکل میری غلطی ہو سکتی ہے، بشری تقاضوں کے تحت مجھ سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے،
میرے ساتھ بھی ظاہر ہے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم کی شان بارگاہ عالیہ میں درخواست گزار ہوں۔ لیکن جتنے بھی مسائل ہیں وہ اہل سنت والجماعت اور مسلک حنفیہ کے تحت بتائے جا رہے ہیں۔ تو میری یہ بار بار آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا مسلک اس ہمارے مسلک امام ابو حنیفہ سے مطابقت نہیں رکھتا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مسلک کے حوالے سے مسائل سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد اہل سنت ہیں الحمدللہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق ہیں انشاءاللہ، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنے والا بنا دے، کیونکہ میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ بحث کرنا، کسی پر کیچڑ اچھالنا یا کسی کو غلط کہنا یا کسی کو مسلمان یا کافر کے فتوے دینا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلے ہم مسلمان تو بن جائیں انشاءاللہ، ہم مسلمان بن جائیں، اس کے بعد اللہ کے کرم سے اللہ ہمیں مومن بنا دے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم غسل کے فرائض، غسل کے مسائل، غسل کی سنتیں، غسل کے مستحبات کی طرف بڑھتے ہیں۔ غسل کے لیے سب سے پہلے تو چند وضاحتیں ضروری ہیں۔ ایک غسل ہے ٹھنڈک کے لیے، جس میں آپ کی مرضی آپ جیسے چاہیں نہائیں۔ ایک غسل ہے صفائی کے لیے، اس میں بھی آپ کی مرضی ہے آپ جیسے چاہیں نہائیں۔ لیکن ایک غسل ہے پاکی کے لیے، جو ہم پاکی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک پاکی ہے خواتین کے ساتھ حیض کی صورت میں، جو ماہانہ ان کی ناپاکی ہے۔ ایک ناپاکی ہے اولاد کی پیدائش کے وقت، جو ناپاکی ہوتی ہے 40 دن یا اس سے کم۔ اور ایک ناپاکی ہے جو شادی شدہ لوگوں کو جس کا علم ہے اس حوالے سے۔ اب ان تینوں صورتوں میں یا پھر کوئی اور صورت ایسی ہو جاتی ہے جس میں آپ جو ہیں وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، ان تمام صورتوں میں جب ہم غسل کریں گے تو اس کے لیے ہماری شریعت نے باقاعدہ کچھ طریقے بیان کیے ہیں۔ وہ طریقے میں آپ کو انشاءاللہ بتانے کی ضرور کوشش کروں گی۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ رات کے وقت غسل کی ہمت نہیں ہو رہی ہے، 3 بج رہے ہیں، 4 بج رہے ہیں، یا پھر سردی بہت زیادہ ہے یا کوئی وجہ ہے ہم نہیں غسل کر پا رہے ہیں، تو اس صورت میں ہمیں ایک طریقہ یہ سکھایا گیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فوراً وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک وضاحت یہ بھی کر دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ کار اختیار کیا، یہ صرف اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کیا کہ میری امت پریشانی میں نہ پڑ جائے۔ تو صرف امت کو بتانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ فوری غسل نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ فوراً وضو کر لیں، تاکہ آپ کی زبان ذکر کے لیے پاک ہو جائے اور آپ کم از کم وضو سے ضرور ہوں۔ اب آئیے ہم غسل کی طرف بڑھتے ہیں۔ غسل کے اندر 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1، حلق کے نرم حصے تک کلی کرنا، 3 دفعہ غرغرہ کرنا۔ غرغرہ کرنا ہم سب سمجھتے ہیں، جب کبھی ہمارا گلا وغیرہ خراب ہو جاتا ہے تو ہم پانی لے کے اس سے غرارے کرتے ہیں، جس سے گلا اور آواز صحیح ہو جاتی ہے۔ تو اس انداز میں کلی کرنا یہ غسل میں فرض ہے۔ 1 دفعہ فرض ہے، 3 دفعہ کرنا سنت ہے۔ اگر آپ نے روزے کی نیت کر لی، مثال کے طور پہ آپ ناپاک تھے اور آپ نے سحری کر لی، سحری کرنے کے بعد آپ نے جو ہے روزے کی نیت کر لی، آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب آپ فجر کے بعد یعنی اذان کے بعد جو ہے آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس غسل کرنے میں پھر آپ غرغرہ جو ہے بہت اندر تک نہیں کریں گے کہ آپ کا روزہ کہیں فاسد نہ ہو جائے، لہٰذا 3 دفعہ غرغرہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دفعہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا روزہ ہے تو پھر ناک میں اوپر پانی کر لیں گے، بہت پیچھے تک نہیں لے کے جائیں گے۔ نمبر 3، پورے بدن پر سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایسے پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ یہ تھے 3 فرائض۔ اب آ جاتے ہیں مکمل طریقے کی طرف کہ مکمل سنت طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی وضاحت یہ ضروری ہے کہ جب ہم غسل کے لیے جائیں گے تو ہم باہر ہی اپنی جو دعا پڑھتے ہیں وضو سے پہلے کی یا بیت الخلاء جانے کی، وہ ہم باہر پڑھ لیں گے۔
جب ہم اندر پہنچ کر لباس اتار دیں گے ہمیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ بے لباسی یعنی برہنہ صورت میں ہمیں کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے۔ ہم اپنا غسل کچھ اس طرح شروع کریں گے کہ ہم اس طرح بیٹھیں گے کہ ہمارا رخ قبلے کی جانب نہ ہو۔ ہمیں یاد ہوگا کہ وضو میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارا رخ قبلے کی جانب ہو، لیکن غسل کے اندر کیونکہ ہم بے لباس ہیں ہم قبلے کی جانب رخ نہیں کریں گے، کسی تھوڑی سی اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں گے۔ سب سے پہلے وضو کر لیں گے جس طرح ہم نے وضو کا طریقہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہمارے جسم پر اگر کوئی ظاہری ناپاکی لگی ہوئی ہے، میری بہنیں سمجھدار ہیں سمجھ جائیں گی کہ بعض اوقات جب ہم غسل کی ہمیں حاجت ہوتی ہے تو ہمارے جسم پر جگہ جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم استنجا کریں گے اور اپنی جگہ کو اچھی طرح دھو لیں گے تاکہ جو جگہ جگہ ناپاکی لگی ہوئی ہے وہ ہٹ جائے۔ اب اس کے بعد جب ہم غسل شروع کریں گے، اچھا یہ جو ہم جگہ دھونے کا عمل ہے اس کو ہم پہلے واش روم میں ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ وہیں ہماری گندگی ہٹ جائے۔ اب جب ہم غسل شروع کر رہے ہیں تو ہم نے پہلے وضو کر لیا، اور وضو کرنے کے بعد ہم نے اپنے تینوں فرائض ادا کر لیے۔ تینوں فرائض جب ہم ادا کر لیں گے یعنی غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اپنے پورے بدن پر اچھی طرح پانی بہانا۔ گرمیوں میں تو بہت آسان ہے، لیکن سردیوں میں کیونکہ اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے اس کو ساتھ ساتھ ملتے جائیں۔ اس کے اندر چند چیزیں ضروری ہیں۔ بعض اوقات ہم بالوں میں اسپرے وغیرہ کرتے ہیں، جب شادیوں میں جاتے ہیں تو بعض اسپرے جو ہیں وہ واٹر پروف ہوتے ہیں، تو ان کو پہلے اچھی طرح ہٹانا ضروری ہے کہ ہمارے بال جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ اسی طرح جب بالوں میں بیکومک ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے بالوں میں پف وغیرہ بنا ہوا ہوتا ہے تو بال اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر تک پانی نہیں جاتا، لہٰذا پہلے اپنے بال وغیرہ کھول لیں، اپنی آپ نے جو چٹیاں وٹیاں باندھی ہوئی ہے اس کو کھول لیں، اگر جوڑا باندھا ہوا ہے تو وہ کھول لیں، اور اچھی طرح پہلے سر پر 3 دفعہ پانی بہا لیں، پھر اپنے بدن پر 3 دفعہ پانی بہا لیں، جس کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے وہی والی باتیں ہیں کہ اگر ہمارے دانت میں کوئی بوٹی یا کوئی چھالیاں وغیرہ پھنسی ہوئی ہے اس کو نکال دیں، ہمارے ناخنوں پہ اگر آٹا یا پھر نیل پالش وغیرہ ہے اس کو ہم ہٹا دیں، اگر ہم نے کوئی اس طرح کی مہندی لگائی ہوئی ہے جیسا کہ آج کل اسٹیکر والی چل رہی ہے جو پیل آف ہوتی ہے اس کو ہم ہٹا لیں، جب نہیں ہٹائیں گے تو وہ ہمارا پانی کھال تک نہیں پہنچے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ہمارے جسم میں جتنے بھی ہم نے ہول کروائے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے کانوں میں سوراخ کیے ہوئے ہیں بالیاں ٹاپس وغیرہ پہننے کے لیے، ان تمام کو ہلا کر اندر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر چوڑیاں ہماری ٹائٹ ہیں تو ان کو ہلانا ضروری ہے، اپنی انگوٹھیوں کو ہلانا ضروری ہے، اپنی ناک کی لونگ کو ہلانا ضروری ہے۔ اب ہم اس طرح سنت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے اپنے سر پہ پانی اچھی طرح بہا لیا، اور پانی بہانے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی ڈالا اچھی طرح، اس کے بعد پانی کو نچوڑ دیا، یعنی آپ کے بال ہیں ان بالوں میں سے آپ اچھی طرح پانی کو ہر صورت نکال دیں، اس کے بعد پھر پانی ڈالیں، پھر نکال دیں، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالیں، یہاں تک کہ اچھی طرح آپ کا سر پاک ہو جائے۔ جب ہم بدن پاک کریں گے تو پہلے سیدھا کندھا یعنی سیدھی جانب 3 دفعہ پانی بہانا اچھی طرح، پھر الٹی جانب پانی بہانا 3 دفعہ، پھر آگے کے بدن پہ پانی بہانا، نمبر 3 پیچھے کے بدن پہ پانی بہانا۔ یہ ہمارا غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ غسل کے اندر سنتوں کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ہم وضو کریں تو اس کے ساتھ مسواک کر لیں، یہ سنت ہے۔ اچھا ہم نے جو وضو کیا تھا غسل کے اندر، اگر غسل کرنے کے بعد تک ہمارا وہ وضو قائم رہتا ہے، یعنی ہمیں دوبارہ کوئی رفع حاجت یا پھر کوئی گیسز وغیرہ خارج نہیں ہوتی، تو ہمارا وہ وضو قائم رہے گا اور ہم اسی سے باہر آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یاد آ گیا کہ ایک خاتون نے مجھ سے 2-3 سوالات کیے تھے، وہ بھی میں ساتھ ہی بتا دوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم واش روم میں چلے جائیں، مثال کے طور پہ نل بند کرنا ہے یا پھر بالٹی وغیرہ میں پانی بھر رہا تھا وہ بند کرنا ہے، یا کسی بھی وجہ سے واش روم کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، تو وضو کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم واش روم میں چلے جائیں، کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے اور ہم نے وہ کر لیا، یا بچوں کو دھلانا ہے یا بچوں کو نہلانا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم لباس بدل رہے ہیں تو ہمیں کسی نے دیکھ لیا یا ہم نے کسی کو دیکھ لیا، یا آئینے پر نگاہ پڑ گئی، یا پھر ہم نے کوئی اور ایسا کام کر لیا، مثال کے طور پہ بچے کا پیمپر بدلا، اس نے پوٹی کی ہوئی تھی، ہم نے وہ پیمپر پھینکا، ان تمام چیزوں سے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں آپ اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھو لیں،
لیکن آپ کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ جو وضو ٹوٹنے کی چیزیں ہیں اگر وہ آپ سے سرزد ہو جائیں تو اس کے علاوہ آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ہمارا غسل کا طریقہ تھا، اس کو ہم اختیار کر لیں۔ اور جب ہم غسل کرنے کے بعد باہر آئیں تو باہر آنے کے بعد ہم جو اپنے وضو کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، وہ دعا پڑھ لیں۔ اور علماء کرام دوسرے کلمے کی بھی ہمیں تلقین کرتے ہیں وضو کے بعد، تو ہم وہ دوسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اچھا، آج آپ کو مجھے 2 تحفے دینے ہیں۔ پہلا تحفہ تو یہ ہے کہ وضو کا پانی پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ایک وضاحت یہ کرنی ہے کہ پہلے زمانے میں لوٹے میں پانی لے کر وضو کیا جاتا تھا، وہ لوٹا بھی پاک صاف ہوتا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ پہلے وقت میں پانی کے جراثیم وغیرہ کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں تھا، زمین سے پانی نکالا جاتا تھا، وہ پاک صاف ہوتا تھا۔ اب 2 مسائل ہو گئے، ایک تو یہ کہ ہم ڈائریکٹ نل سے وضو کر رہے ہوتے ہیں، لوٹا ہو بھی تو اس کی پاکی ناپاکی کا کوئی معیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں واش روم ساتھ بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اب وہ صورتحال ختم ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو منرل واٹر کا ایک سلسلہ جاری ہوا ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ منرل واٹر یوز کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم وہ پانی تو نہیں پی سکتے جو ہم وضو کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن اب علماء نے ایک اس کی صورت یہ نکالی ہے کہ ہم پاک صاف پانی جو ہے اس کو وضو کے پانی کا قائم مقام بنا کر ہم 3 گھونٹ پی لیں، اور صرف 2 پانی ایسے ہیں، ایک زمزم کا پانی اور ایک وضو کا بچا ہوا پانی، جس کو کھڑے ہو کر پینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے بیٹھوں تو ہماری کلاس مکمل ہو جائے، لیکن ہمارے فوائد پورے نہ ہوں۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے جو فوائد ہیں، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ اپنے قریب کوئی بوتل رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، میں مجبور ہوں کہ میں ظاہر ہے وہ پانی نہیں پی سکتی جو نل کا ہے، تو میں اس کو تو میرے لیے وضو کا بچا ہوا پانی قائم مقام بنا دے، اور اس میں سے 3 گھونٹ ہم پانی پی لیں۔ آپ دیکھیں گی کہ انشاءاللہ دل کا نور، ایمان کا نور، قرآن کا نور آپ کے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، عبادت کا ذوق و شوق پیدا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ایک اور چیز مجھے آپ کو بتانی تھی، جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وساوس ہیں، یعنی ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ ان پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے یا وہ جادو کا شکار ہیں، اگر سچ مچ بھی ایسا کچھ معاملہ ہے یا خالی وہم ہے، اس کا ایک بہت ہی بہترین علاج ہمیں علماء کرام بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کرنے کے لیے جائیں تو غسل کرنے کے لیے جانے سے پہلے سورۃ الکافرون سے لے کے سورۃ الناس تک ساری صورتیں پڑھ لیں 3 دفعہ۔ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ لہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورہ ناس، پھر درود شریف، یعنی 3 دفعہ ان 6 صورتوں کو پڑھ لیا، پھر درود پاک پڑھ لیا، غسل کرنے چلے گئے، جب غسل سے واپس آئے تو پھر یہ 6 صورتیں درود پاک کے ساتھ آپ پڑھ لیں۔ کوئی بھی بیماری ہو، وہم ہو، وسوسہ ہو، جنات ہوں، جادو ہو، بد اثرات ہوں، بد نظر ہو، ان تمام کا شافی علاج ہے۔ اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ اگر آپ کو جاتے وقت آپ بھول گئی ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا، تو آپ واپس آ کر 2 دفعہ پڑھ لیں، یعنی جاتے دفعہ کا بھی اور آتی دفعہ کا بھی ایک ساتھ ہی ملا کر پڑھ لیں۔ یہ بھی بھول گئی ہیں، بعد میں کسی ٹائم یاد آتا ہے کہ میں نے آج نہیں پڑھا، تو جب یاد آئے تبھی اس کو قائم مقام بنا کر آپ پڑھ لیں۔ اللہ آپ کے تمام مسائل کو جو جسمانی اور روحانی ہیں انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور چیز یہ، غسل کرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ میں نے آج غرغرہ نہیں کیا، تو پورا غسل لوٹانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے جو غسل کر لیا وہ ویسا ہی رہے گا، صرف غرغرہ کر لیں۔ ناک میں پانی رہ گیا تھا، ناک میں پانی ڈال لیں، کسی عضو پہ پانی بہانا رہ گیا تھا، وہ پانی بہا لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے یا پھر کوئی زخم ہے جس پہ ڈاکٹر نے پانی لگانے کو منع کیا ہے، تو ہم غسل میں اس کی احتیاط رکھتے ہوئے اس کو پانی سے بچائیں گے، اور صرف پٹی کے اوپر سے اگر ہم ہاتھ پھیر سکتے ہیں تو ہاتھ پھیریں گے۔ اگر ایسا زخم ہے کہ ہم ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتے تو ہاتھ بھی مت پھیریں، اپنی ٹانگ یا ہاتھ یا جو بھی زخم والا حصہ ہے اس کو دور رکھتے ہوئے، اس کو پیک کرتے ہوئے، اور جو ہے ہم غسل کر لیں گے، ہمارا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ جب بھی کبھی ہمارا وہ پلستر یا ہماری وہ چوٹ کی پٹی یا پھر ہمارا زخم ختم ہوگا تو ہم پھر
غسل کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس دوران ہم نے جتنی بھی نمازیں یا عبادات کی ہوں گی وہ قابل قبول ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ میں تمام مسائل آپ کو بتا سکی ہوں انشاءاللہ۔ آئندہ کی کلاس میں ہم انشاءاللہ یعنی اب جو ہماری پاکی کی کلاس ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ میں ترتیب بھی بتا دوں کہ ہم کس ترتیب سے کلاسیں لے رہے ہیں۔ ہم حدیث کی کلاس لے رہے ہیں، ہم مسنون دعاؤں کی کلاس لے رہے ہیں، ہم نماز کی کلاس لے رہے ہیں، تجوید تو ساتھ ساتھ چل رہی ہے الحمدللہ، اور ہم مسائل کی کلاس لے رہے ہیں جس کے اندر پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں۔ تو اب جو ہماری پاکی ناپاکی کی کلاس ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر ہم تیمم پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تیمم کے حوالے سے یا غسل کے حوالے سے آپ ضرور مجھ سے کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔